یار یہ جو افواہیں پھیلتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں، جس طرح آج کل ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے جی حکومت جا رہی ہے، اور یہ -1 کا بھی ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، -1 -all یہ بالکل. کیا، یہ کون کرتا ہے یار؟ یہ کس طرح پھیل جاتی ہیں افواہیں؟ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ جمہوریت ذرا سال 1.5-2 سال کے لیے مستحکم ہونے لگتی ہے، اپنے پیر جمانے لگتی ہے، تو پتہ نہیں کیسے کو پراسرار سی قوتیں ہیں وہ سر اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. وہ بے صبرے ہو کر نا، وہ ان لوگوں سے، یہ جو بیچارے اناڑی لوگ ہیں جو 10-12 سال سے آؤٹ آف پریکٹس رہ کر آج اقتدار میں آئے ہیں، ان سے معجزے ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آئیں گے، معجزے کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان جو ہے نا وہ فرانس یا جرمنی سے ملتی جلتی کوئی چیز بن جائے گا. اب آج کل بھی آپ دیکھیں وہ بنگلہ دیش ماڈل کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بنگلہ دیش ماڈل کیا ہے جی؟ یہی نا کہ کوئی 15-20 لوگوں پر مشتمل ایک کابینہ جو ہینڈ پکڈ لوگوں کی ہوگی، ٹیکنوکریٹس ہوں گے، ماہرین ہوں گے اقتصادیات کے. اچھا وہ لیپ ٹاپ کابینہ جو جیسے شوکت عزیز وغیرہ سارے آئے تھے. بالکل اور ہوتے بھی وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہیں. وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہوتے نہیں، یہاں سے بھی ان کے پیٹی بھائی بڑے مل جاتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ان کو اب وہ جو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہر وقت یہاں کی مخصوص قوتوں کے کان بھرتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، کرپشن انتہاؤں کو پہنچ گئی، مجھے بلا لو میں ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ یہ انکیپیبل ہیں. مثلا یہ جو گیلانی صاحب ہے نا، مرشد پاک سرکار، اچھا یہ کیپیبل نہیں ہے. ہیلو. اور ان کی کابینہ جو ہے وہ، یہ درست ہے کہ یہ کوئی بڑے سونے کے لوگ نہیں ہوتے یہ جو کیبنٹس میں آتے ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز لے کر آتی ہیں. ہر پارٹی میں 5-6 بندے ہوتے ہیں میکسیمم. کوئی بہت ہی خوش قسمت ہے تو 10-12 لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لیڈنگ مدبرین ہوتے ہیں، جن کو آپ سٹیٹس مین کہتے ہیں، اور جن کا تجربہ، جن کی نیک نیتی، جن کی پازیٹیو سوچ ملک کو صحیح رستے پہ لگاتی ہے. ہر پارٹی میں 5-6 لوگ ہوتے ہیں، اس پارٹی میں بھی ہیں. صحیح. اور دیکھیں کرپشن کو ایک دور مجھے بتا دیں پچھلے 25 سال میں جب پاکستان میں کرپشن نہ ہوئی ہو. نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نہیں رکی. میں سمجھا نہیں اللہ کی رحمت سے بتانے لگا. یار یہاں پہ اللہ کی رحمت کا کیا عمل دخل؟ اب کیا کریں، اب صبر شکر کر کے یہی کہنا پڑتا ہے بھائی. چلو بہرحال یہ ہے کہ کرپشن ہر دور میں رہی ہے، کرپشن کل بھی تھی، کرپشن آج بھی ہے، اور جب تک آپ بہت اچھا کراس دا بورڈ احتساب نہیں کریں گے، کرپشن آئندہ بھی موجود رہے گی. تو احتساب کون کرے گا جی؟ مجھے یہ نہیں پتا، میرے سے نہ پوچھو احتساب کون کرے گا. یعنی ہو سکتا ہے احتساب؟ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز اچھی چاہتا ہے انسان کے. بس ٹھیک ہے، وہ ہینڈ پیکڈ بندے لائے گا. تم بتاؤ جو ادھر حالات ہیں، ہو سکتا ہے احتساب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا. گل سن، چلے دوڑ. نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، احتساب ہوگا. احتساب میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. احتساب میں لوگ دیکھتے ہیں، گو کہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مطلب کرپشن کا تذکرہ کیے بغیر، ذکر خیر کہو، ذکر خیر ہی سمجھو کہ کرپشن کا ذکر خیر کیے بغیر ہماری گفتگو سیاست پہ، معیشت پہ، معاشرت پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. احتساب میں 2 چیزیں اہم ہیں، کلونجی اور سروں کا تیل. یار سر آپ بتائیں. اچھا اگر کبھی احتساب تھوڑا بہت ہونا شروع ہو بھی جائے نا، اس جیسے لوگ جو ہیں نہیں ہونے دیں گے، وہ ہمیشہ بیچ میں رکھنا اندازی کریں. بالکل صحیح. لو جی، آج کے بعد تم میری کسی بات پہ کہانی نہ درو، مجھے چوری شجاعت سمجھو، تم کر لو احتساب بھائی اپنا. یعنی چوری شجاعت، تمہیں میں چوری شجاعت کیوں سمجھوں؟ چوری شجاعت اس ملک کے چند اہم ترین سٹیٹس مین میں سے ہے. ان کے ساتھ دیکھو، ان کے ساتھ سیاسی اختلاف تم جتنا مرضی رکھ لو، میں سمجھتا ہوں وہ جو 3-4 انتہائی سیزنڈ قسم کے پولیٹیشینز ہیں نا آپ کے ملک میں، گزارش یہ کر رہا تھا کہ احتساب میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک وہ جو لوگ منتقم مزاج اور جو ہرٹ اور ڈیسپریٹ لوگ ہیں، وہ ان کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اس میں اصلاح کا پہلو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس کو لٹکاتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں، ہمیں غرض صرف اس سے ہے کہ آپ احتساب کریں، اس سے اصلاح ہو، تاکہ اس سے اصلاح ہو، آنے والوں کو کان ہو، وہ خدا سے نہیں ڈرتے تو کم از کم یہاں احتساب سے ہی ڈرنا شروع ہو جائے. اور یار میں نے تم سے افواہوں کا پوچھا ہے، تم آگے سے ماسٹر بشیر صاحب بن جاتے ہو.
مجھے یہ بتاؤ کہ اب یہ جو حکومت جانے کی تاریخ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے بڑا؟ اب تاریخ دی جا رہی ہے نومبر کی. اچھا نومبر دسمبر اس کے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ٹھیک تاریخ دی جا رہی ہے؟ نہیں یہ تو ٹھیک اب اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو تاریخ کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا, یا اس بات کا ٹھیک ہونا یا غلط ہونا. تاریخ ٹھیک ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے. دیکھو نواز شریف کو جب انہوں نے فارغ کر, جب انہوں نے سب سے پہلے بی بی کو فارغ کرنا تھا تو تاریخیں دی جانے لگ گئی تھیں. ایجنسیاں تاریخیں دیتے ہیں, مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں, لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا. کچھ لوگ ہیں, کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں ہمارے اندر موجود رہے ہیں جو اگین وہ جو ایولیوشن کو فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بدنیتی سے کرتے ہیں, وہ سب بے صبرے ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسرا, وہ ان سے متنفر اتنے کو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ان تلوں میں سے زیادہ اگر وہ 5-10 کرپٹ وزیروں کو صبح سے شام تک مانیٹر کرتے ہوں گے تو کیا ان کا دل دماغ گواہی دیتا ہوگا یار یہ اڑ کر بھی دکھا دیں تو اس ملک کو شاہراہ ترقی پر نہیں لا سکتے. یہ ہے وہ بات. لیکن انہیں یہ برداشت کرنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے ان قوتوں کو, ان دوستوں کو, وہ جو بڑی جلدی امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے عناصر اس پورے اسکیم آف تھنگس کا حصہ ہوتے ہیں ہر دور میں. برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھا آج سے کچھ عرصہ پہلے گارڈن براؤن نے بڑے بڑے اپنے وزیروں کو نکالا کرپشن کے اوپر. ان میں سے ایک صاحب آپ کے پاکستانی نژاد بھی ہیں ویسے. اچھا جی اچھا جی تمہیں یاد نہ یہ کرو چھوٹو. ابھی تک مجھے اس حکومت کے جانے کا کوئی انڈیکیٹر ایسا نظر نہیں آیا, لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں سراسر غلط ہیں. اب دیکھیں یہ بات اصولی طور پہ غلط ہے, لیکن حقیقتاً ہو سکتا ہے یہ تاریخ. بات فرق سمجھ گئے ہو نا؟ میں سمجھ گیا ہوں. تم کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جمہوریت کا آپ کو تاوان ہر صورت ادا کرنا ہے. جمہوریت کا بھی وہ ہوتا ہے, اور دوسرا جمہوریت کو بار بار پے در پے ڈی ریل کرتے چلے جانے کا. چلو افواہوں کو بشاک دفاع کراؤ, مگر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بھی ہیں غصے میں. ان کو بہت ڈاڈا غصہ ہے مشرف پر بھی اور موجودہ حکومت پر بھی. اب یہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ غصہ بنتا ہے, ان کی جگہ میں ہوں تم ہو, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو کر دیا گیا, غصہ آنا قدرتی ہے. لیکن اس وقت جب جیسا وہ ری ایکشن شو کر رہے ہیں نا, وہ تھوڑا سا اس وقت ضرورت اس کی نہیں تھی, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈی ریل ہوتا ہے نا تو نواز شریف اگین وڈ بی اندر لوزر. یہ 5-7 جتنے بھی جیسے بی بی نواز شریف یہ پچھلی گیم میں لوز کر گئے تھے, اور گین کون کر گیا؟ پیپل لائک مشرف, پیپل لائک شوکت عزیز, کاف لیگ, یہ گین کر گئے. اور جو مین جو کریم ہے آپ کی, جو ایلیٹ ہے پالیٹیشنز کی, جو جن کے پیچھے لوگ ہیں, جماعتیں ہیں, وہ لوز کر گئے. اگین خدا نہ خواستہ اگر یہ سلسلہ ادھر ہی نکلا تو بات پھر جو ہے نا اسی طرف جائے گی. آج کی تصویر دیکھ لیں. دیکھ لیں جی, اجازت ہے جی دیکھ لو جی. میں تو کہتا ہوں تصویر رہنے تو آج فلم نہ دیکھنے چلے. مجھ سے ایسے پوچھتا ہے جڑے سارے کم میرے سے پوچھ کے کرنے ہوتے ہیں. چلو تصویر دیکھ لو. بلے 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 بلے. یا اللہ رحمت کری میرے اعمال کا. میاں صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب ادھر آپ مجھ سے بات کر کے چلے جاتے ہیں, اچھا, اور اسلام آباد جا کے آپ بھول جاتے ہیں. ہر بات آپ کیا سمجھتے ہیں میں رائمنڈ دعانے لگا کے بیٹھا ہوں؟ خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us.